السلام علیکم میرے دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ شیخ چلی کا نام سب نے سنا ہوگا۔ ایک دن اس کے ہمسایوں نے ایک پیالے میں سالن ڈال کر ان کے گھر بھیجا۔ یہ سالن شیخ چلی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، اسے بڑیا کہتے ہیں۔ شیخ چلی نے گول گول تیرتے ٹکڑوں میں سے ایک کو اٹھایا اور پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماں نے مختصر جواب دیا، بڑی۔ شیخ چلی نے خوب پیٹ بھر کھایا۔ اسے یہ کھانا بہت پسند آیا۔ یہ تو بہت مزیدار ہے۔ اگلے ہفتے شیخ چلی ماں سے ضد کرنے لگا، میں تو وہی کھانا کھاؤں گا جو ساتھ والوں کے گھر سے آیا تھا۔ ماں نے کہا، اس میں بہت محنت اور وقت لگتا ہے۔ نہ تو میرے اندر دال پیسنے کی ہمت ہے اور نہ ہی طاقت۔ اگر تو اتنا ہی اتاولا کہ بے چین ہو رہا ہے تو بہو کو لانے کے بہانے اپنے سسرال چلا جا۔ وہی تیرے نخرے اٹھائیں گے، ان سے فرمائش کر لینا۔ شیخ چلی خوش ہو گیا۔ ماں سے پوچھا، اس سالن کا نام کیا تھا؟ ماں نے کہا، بڑیا کہہ دینا یا بڑی کہہ دینا، وہ سمجھ جائیں گے۔ شیخ چلی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب تیار ہوا تو پھر سالن کا نام بھول گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں میں اس کا نام بھول گیا، پھر سے بتانا۔ ماں نے پھر بتایا، بڑیا۔ شیخ چلی نے کہا، اگر میں وہاں جا کر بھول گیا تو کون یاد دلائے گا؟ ماں نے کہا، تو اس طرح کر کہ سارے راستے بڑیا بڑیا کہتے چلے جانا۔ شیخ چلی روانہ ہوا۔ وہ کہتا جاتا تھا، بڑیا بڑیا۔ راستے میں چھڑی ماروں نے جال لگایا تھا۔ جب انہوں نے سنا بڑیا، بڑھنا یعنی داخل ہونا، گھس جانا بڑیا یعنی داخل ہو گئی، وہ سمجھے چڑیا جال میں آ گئی۔ انہوں نے جال کھینچ لیا مگر وہ تو خالی تھا۔ انہوں نے شیخ چلی کو خوب پیٹا۔ شیخ چلی نے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ وہ کہنے لگے، تو جو کہہ رہا تھا بڑیا بڑیا۔ شیخ چلی نے پوچھا، تو پھر کیا کہوں؟ انہوں نے کہا، تو کہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ اب شیخ چلی کہتا روانہ ہوا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ آگے جنگل میں کچھ چور اپنی چوری کا مال دبا رہے تھے۔ انہوں نے جب سنا آتے جاؤ پھنستے جاؤ، وہ ڈر گئے کہ کوئی سنتری ہے، اس نے دیکھ لیا ہے۔ وہ ڈر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، مگر جب دیکھا کہ ایک منحنی سا شخص اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا ہے تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب پیٹا۔ شیخ چلی نے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا، تو جو کہتا ہے کہ آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ شیخ چلی نے پوچھا، پھر کیا کہوں؟ انہوں نے کہا، تو کہے، لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ اب شیخ چلی کہتا روانہ ہوا، لاتے جاؤ دباتے جاؤ، لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ آگے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ لاتے جاؤ دباتے جاؤ، انہوں نے شیخ چلی کو پکڑ لیا اور خوب پیٹا۔ ہمارا جوان بچہ مر گیا اور تو کہہ رہا ہے کہ لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ شیخ چلی نے روتے ہوئے پوچھا، پھر میں کیا کہوں؟ تو کہے، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ شیخ چلی کو جواب ملا۔ شیخ چلی کہتا روانہ ہوا، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ شیخ چلی کو راستے میں ایک بارات ملی۔ انہوں نے شیخ چلی کی گردان سنی تو اسے بہت پیٹا۔ شیخ چلی نے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا،
हमारा खुशी का मौका है और तू कहता है कि ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। शेख चिली ने पूछा, फिर क्या कहूँ? उन्होंने कहा, कहना क्या है, चुपचाप चला जा। शेख चली रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच गया। वहाँ उसका बहुत ज़ोरदार इस्तकबाल हुआ। उसके आगे अनवाह इकसाम के खाने रखे गए, मगर शेख चिली ने किसी खाने को हाथ न लगाया। ससुराल वाले परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या खाना पसंद नहीं आया? आप बताएं क्या कहेंगे? शेख चिली खाने का नाम भूल चुका था। बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। उन्होंने पूछा, कौन सा खाना? शेख चिली बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। अब उन्होंने मुख्तलिफ खानों के नाम लेने शुरू कर दिए, मगर शेख चिली का हर दफ़ा वही जवाब होता, हम तो वही खाना खाएंगे। ससुराल वाले तंग आ गए और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रात को शेख चिली को भूख लगी तो सब सो चुके थे और वो चुपके बावर्ची खाने में गया और चीज़ें टटोलने लगा। उसके हाथ में एक अंडा आया। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि एक डब्बा धड़ से नीचे गिरा। घर वाले समझे बिल्ली आई है। वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। शेख चिली को अंडा छुपाने की कोई जगह ना मिली। उसने झट अंडा मुंह में रख लिया। सास ने आकर देखा, दामाद के मुंह में फोड़ा निकला है। हाय हाय, उसके मुंह में फोड़ा निकला है, इसलिए रात भी खाना ना खाया। आधी रात को हकीम साहब को जगाकर घर बुलाया गया। हकीम साहब ने आकर मना किया। जब उन्होंने शेख चिली का गाल एक तरफ से दबाया तो उसने अंडा दूसरी तरफ कर लिया। अब हकीम साहब जिस तरफ से गाल दबाते, शेख चिली अंडा दूसरी तरफ कर लेता। काफ़ी देर ये अमल जारी रहा। आखिर हकीम साहब थक कर बोले, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। जो ही शेख चिली ने बड़ी का लफ्ज़ सुना, उसे याद आ गया। मुंह से अंडा निकालकर चिल्लाने लगा, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे। शेख चिली की मुश्किल आसान हुई और उसके ससुराल वालों की भी।